حضور علیہ السلام کی شان کی کیا کہنے؟ اگر آپ یہ کہہ دو کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، میں ایک مثال پیش کر رہا ہوں بس. کیوں؟ کفار نے آگ میں پھینک دیا، صحیح سلامت باہر نکلتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کے متعلق تو اس طرح ہم نے نہیں سنا. آج میں آپ لوگوں کو حضور علیہ السلام کے غلاموں کے متعلق بتا دوں گا. آپ علیہ السلام کے غلاموں کی کیا حالت ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ یمن کے علاقے میں ایک بادشاہ تھے، ایک حکمران، جس کا نام تھا اسود عنسی. اسود عنسی بڑے گمراہ بادشاہ تھے. یمن پہ ان کا تسلط تھا، ایسا تسلط تھا کہ نعوذ باللہ سارے لوگ اس کے خوف اور ڈر کی وجہ سے اسے نعوذ باللہ خدا سمجھ رہے تھے. جب اس نے دیکھا کہ میرا رعب اور دبدبہ بڑھ رہا ہے تو اس کمبخت نے، اس کمینے نے مرزا لعین کی طرح نبوت کا دعویٰ کر دیا، پیغمبری کا دعویٰ کر دیا کہ میں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوں. نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد پورے ملک میں پمفلٹ تقسیم کر دیے، پورے ملک کے میڈیا کو چلا دیا کہ نعوذ باللہ میرے نبوت کا پرچار کر دو کہ نعوذ باللہ اسود عنسی نبی بن چکا ہے، پیغمبری کا دعویٰ کر دیا. تو سارے لوگ طوعاً و کرہاً انہوں نے یہ بات پھیلا دی. وہاں اس زمانے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے عاشق، خالق کائنات کے صحیح ولی، جسے ولی کہنا چاہیے تھا، حضرت ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ رہتے تھے، جو اللہ کے ولی تھے. ولی کسے کہتے ہیں؟ جو پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ معطر ہو، جو حضور علیہ السلام کی پیاری سنت، میری طرف توجہ دو، آپ علیہ السلام کی پیاری سنت کو گندی نالیوں میں بہاتا ہو، وہ ولی نہیں ہو سکتا، دھوکے باز ہے. اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کی ایک ایک سنت کے، حضور علیہ السلام کی ایک ایک سنت کے ساتھ محبت ہو اور عمل کرتا ہو. اولیاء اللہ تو وہ ہوتے ہیں جن کے مزاروں پہ، جن کے درباروں میں اللہ اللہ سکھایا جاتا ہے. اور جیلی ولی جو اپنے آپ کو ولی جتلاتا ہو کہ میں بھی اللہ کا ولی ہوں، ان کے درباروں پہ کنجر نچتے ہیں، ڈول بجتے ہیں، خسرے نچتے ہیں، کتے لڑائے جاتے ہیں. وہ اللہ کا ولی نہیں ہے، وہ دھوکے باز. مجھے ایک آدمی نے کہا کہ بھائی جنہیں تم جیلی سمجھتے ہو، میری طرف دیکھو، جنہیں تم ولی کہتے ہو کہ یہ ولی نہیں ہے، یہ دھوکے باز ہے.
پھر انہاں دے چہرے تے اتنا نور کیوں ہوندا، اتنے نورانی چہرے ہوندے انہاں دے؟ میں نے اسے کہا ان کے چہرے جو نورانی ہوتے ہیں وہ مجھے پتا ہے، اس کی وجہ کوئی اور ہے۔ اس نے کہا کیا وجہ؟ میں نے کہا کہ یہ جیلی پیر فقیر جب نکلتے ہیں نا گھروں سے، کبھی کبھار جب خرچے کی لوڑ پڑتی ہے نا تو اپنے مریدین کے پاس جاتے ہیں، جو حقیقی ولی ہے ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں، ہم ان کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں جو سنت رسول کے ساتھ معطر ہو۔ تو جب یہ نکلتے ہیں نا یہ جیلی، مریدوں کے پاس جاتے ہیں، ایک دن مقرر کر لیتے ہیں، پہلے ایک گھر میں جاتے ہیں، بھائی تالے کھلے رکھو، صندوقہ کھلیا رکھو، کی ہو رہا بھائی؟ رحمتہ مسیح پیا نے پیر ہو رہا ہے۔ ادھر ناشتے کا انتظام ہوتا ہے، ناشتے میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ مکھن، بادام، اخروٹ، کاجو۔ پھر دوسرے گھر میں جاتے ہیں، وہاں بھی ناشتے کا انتظام، پھر تیسرے گھر میں، پھر چوتھے گھر میں۔ ظہر تک ان کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے ناشتے کا، پھر ظہر کے بعد دوپہر کا کھانا شروع ہو جاتا ہے، ظہرانہ۔ ایک گھر میں جا کر مٹن کھاتے ہیں، دوسرے گھر میں جاتے ہیں مچھی، کڑھائی، یہ کھانا شروع کر دیتا ہے۔ پھر عصر کے وقت کہیں جا کر دم درود اور پیسے بٹورنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ وہاں لوگ آتے ہیں تو پھر عشاء کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد عشائیہ شروع ہو جاتا ہے۔ میں اس دعا کیا، میں کیا اتنی خوراکہ مجد کٹے نو کھواؤ اس دے چہرے تے نور آ جا۔ حقیقی ولی حضرت ابو مسلم خولانی اللہ تعالیٰ کے حقیقی ولی تھے۔ انہوں نے لوگوں کو سمجھانا شروع کر دیا، سمجھا رہے ہیں کہ یہ دھوکے باز ہے جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ گمراہ ہے۔ آخری پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ کسی نے جا کر اس کمبخت کو بتا دیا، اسود عنسی، کہ ایک آدمی ہے جو آپ کی نبوت کا اقرار بھی کر رہا ہے، انکار کر رہا ہے، نہیں مان رہا آپ کی نبوت کو، اور دوسروں کو بھی کہہ رہا ہے کہ یہ لعین ہے، یہ نبی نہیں ہو سکتا۔ اس نے لوگ بھیج دیے کہ اسے پکڑ کر لے آؤ۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ کو پکڑ کر لایا گیا، گرفتار کیا گیا کہ جی بتاؤ حضرت ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ کو گرفتار کیا گیا کہ جی بتاؤ میں نبی ہوں یا نہیں؟ انہوں نے انکار کر دیا کہ تو نبی نہیں ہے، نبی جناب رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں تجھے ایسی سزا دوں گا کہ اس کے بعد کوئی بھی میری نبوت کا انکار نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا فقض ما انت قاض، جو مرضی ہے کر لو، تو نبی نہیں ہے۔ ایک ہفتہ جیل میں رکھا گیا، کوشش کی گئی، انکار کرتے رہے۔ آخر کار اس کمبخت نے، اس جھوٹے نبی نے، اس شیطان نے اعلان کر دیا کہ میرے ملک کے سارے لوگ فلاں میدان فلاں گراؤنڈ میں جمع ہو جاؤ۔ سارے لوگ جمع ہو گئے، بہت ساری لکڑیاں جمع کر دی اور ایک سٹیج بنایا گیا۔ اس سٹیج پہ یہ جھوٹا نبی، یہ کذاب بھی بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ کو لایا گیا اور کہا کہ یہ دیکھو سامنے آگ جل رہی ہے،
ان سب لوگوں کے سامنے میری نبوت کا اقرار کر دے وگرنہ تجھے اس آگ میں ڈال دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جو مرضی کر لو، میں تیری نبوت کا اقرار نہیں کر سکتا، تو نبی نہیں ہے۔ تو حضرت ابو مسلم خولانی کے ہاتھ پاؤں کو باندھ دیا گیا اور اس جلتی آگ کے اندر پھینک دیا گیا۔ لوگ دیکھ رہے تھے کہ سارے جلتی آگ کے اندر پھینک دیا گیا۔ لوگ تو چلے گئے، تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھو، یہ ختم نبوت کا سپاہی، یہ اللہ کے ولی ابراہیم علیہ السلام کی طرح صحیح سلامت آگ سے باہر تشریف لائے، آگ سے باہر نکل۔ وہاں سے نکلنے کے بعد سوچنے لگے کہ باقی زندگی حضور علیہ السلام کے شہر مدینہ منورہ جا کر گزارتے ہیں۔ وہاں سے سامان سفر باندھ لیا، مدینہ منورہ کی طرف چل پڑتے ہیں۔ مہینہ 2 مہینے کا سفر ہے، مدینہ منورہ پہنچتے ہیں۔ مسجد میں تشریف لے گئے، مسجد نبوی میں، وہاں نماز پڑھی۔ مسجد میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرمائے، کہو سبحان اللہ۔ وہ عمر جن کے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا یوں پکڑے ہوئے تھے، ایک طرف سیدنا ابو بکر تھے، دوسری طرف سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ ہم قیامت والے دن بھی اسی طرح اٹھائے جائیں گے اور جنت میں جائیں گے۔ کتنی مرتبہ حضور علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عمر فی الجنہ، عمر جنتی ہے۔ تو میرے محترم دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے۔ جب دیکھا کہ یہ باہر کا آدمی ہے، صحابہ کرام کی ایک خاصیت تھی، جب باہر سے آئے ہوئے مہمان کو دیکھتے تو ان سے آل احوال پوچھتے، اور اگر کھانے کی ضرورت ہو، کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ پوری کرتے۔ مہمان نوازی کرنا صحابہ کرام اور حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ قریب آ کر تشریف فرما ہوئے، جب حضرت ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ نے سلام پھیرا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھتے ہیں کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ میں یمن سے آ رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھتے ہیں وہاں ہمارے ایک ساتھی ہے ابو مسلم خولانی، ہم نے سنا ہے کہ اس کمبخت نے اسے آگ کے اندر پھینک دیا، اس کا کیا بنا؟ وہ جانتے نہیں۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ نے فرمایا، اپنا تعارف کرنے سے پہلے انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ابراہیم علیہ السلام کی طرح صحیح سلامت آگ سے باہر نکال دیا ختم نبوت کے صدقے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ یہی ابو مسلم خولانی ہے، اور فرمایا کہ کیا آپ ابو مسلم خولانی ہو؟ فرمایا کہ جی ہاں، وہ میں ہی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیشانی پہ بوسہ دیا اور فرمایا باری تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا امتی اور ایسا سچا غلام دیکھ رہا ہوں۔ زیارت کر دی میں نے اپنی زندگی میں، جس سے آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی طرح صحیح سلامت آگ سے باہر نکالا۔ تو میرے محترم دوستو، وہ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، اور یہ تو حضور علیہ السلام کے غلاموں کے غلام۔ تو ابراہیم علیہ ابو مسلم خولانی پوچھتے ہیں کہ مجھے حضور علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں لے چلو۔ حضور علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، دنیا سے پردہ فرما چکے تھے۔ آپ علیہ السلام کے روضہ مبارک پہ لے گئے، وہاں لے جا کر وہاں مناجات کرتے رہے، درود و سلام پڑھا، پھر ساری زندگی امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزاری مدینہ میں۔